ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکام، حکام یعنی کہ ہم پر حکم کرنے والے بادشاہ، اور یہ سب ڈکٹیٹرس اس میں آ جاتے ہیں یا ڈیموکریسی کے دور میں۔ والحکام الذین قد بدلوا شریعت اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حکام جن لوگوں نے اللہ کی شریعت تبدیل کر دی۔ وناصروا الکفار علی المسلمین، اور وہ مدد کرتے ہیں کفار کی مسلمانوں پر۔ لیسوا علی شیء، وہ کسی چیز پر نہیں ہوا۔ تجب البراء منہم، اور واجب ہے ان سے برات اختیار کرنا، دوری، اور یہ کہنا کہ ہم ان سے دور ہیں۔ والذین یحبونہم ویوالونہم ویدافعون عنہم، اور وہ لوگ جو ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی ولایت اختیار کرتے ہیں اور ان سے ولایت کرتے ہیں، ویدافعون عنہم، اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ خونۃ ملبسون، تو یہ لوگ جو ہیں وہ خائن ہیں، یعنی یہ خائن ہیں، ٹریٹرس ہیں، ملبسون، ڈھکے ہوئے، لپٹے ہوئے، جو نظر نہیں آتے۔ والذین لا یفرقون بین المسلمین وبین الیہود والنصارى والمشرکین، تو وہ شخص وہ سب لوگ جو کہ فرق نہیں کرتے مسلمانوں اور یہود اور نصارى مشرکین میں۔ ویسعون جاہدین لتذویب الفروق، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس فرق کو ختم کیا جائے، یعنی وہ اس فرق کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ختم، ڈیزالو کرنے کی۔ ما اولائی مسلم، تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ولو قالوا فی الیوم الف مرہ، چاہے وہ دن میں 1000 بار بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں وقد کذبوا علی اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ وَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے اس چیز کو حلال کیا جس کو اللہ نے حرام کیا۔ وَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ، مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اور اس چیز کو حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے 4 شادیوں کو اللہ نے حلال کیا لیکن یہ اب کہتے ہیں کہ ایک عورت سے نہیں ہے، اس طرح کے قوانین بنانا۔ تو حرام کی تو شراب کو حرام چیز کو حلال کر دیا، اور اسی طرح حلال، اسی طرح ولایت، اور بچے کو باپ کے پاس جانا چاہیے لیکن نہیں، اسی طرح عورت سے اجازت دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، اور عورت ہی کو بچہ دے دینا کسٹڈی میں، یہ بہت ساری چیزیں، اسی طرح مال عورت آدھا لے جائے گی جبکہ اللہ نے یہ اصول تو مقرر نہیں کیا طلاق کے بعد۔ تو یہ سب چیزیں کہ یعنی کہ اس طرح حلال کو حرام کرنا، اور جو اللہ نے عورت کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ طلاق کے بعد آدھا گھر دے دو، لیکن وہ اسی طرح بچے کی کسٹڈی دے دینا 4 عورت سے اجازت لے کے، جبکہ اللہ نے اس چیز کو حلال کرا ہے 4 شادیوں کو، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ایک عورت سے ایٹ اے ٹائم۔ تو یہ سب اللہ کی حلال کی چیزوں کو حرام کرنا، اور حرام کو حلال، یعنی کہ سود اور شراب کو حلال کر دینا، اور زنا کو، اور اسی طرح ہم جنس پرستی کے قوانین۔ وحرموا علی اللہ ولم یکفر الکافرین واصحاب الجحیم، اور وہ تکفیر نہیں کرتے کافروں کی اور اصحاب الجحیم یعنی جہنم والے لوگوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ ان الاسلام توحید للہ و افراد لہ بالعبادہ، کہ اسلام جو ہے، بے شک اسلام جو ہے وہ تو ہے ہی توحید کا نام اللہ کے لیے، و افراد، اور فرد واحد ہو جانا، یعنی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کو ایک، اللہ کی عبادت میں جو ہے افراد کرنا، فرد واحد ہو جانا، اور اللہ کو فرد واحد بنانا عبادت کا۔ وہ ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ والتزام بما جاء به، اور اس چیز کا التزام کرنا، اس کو مضبوطی سے پھڑنا پکڑنا جس کے ساتھ رسول اللہ ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن سنت۔ والیہودیہ والنصرانیہ شرک باللہ، جبکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی ہے۔ وتثلیث وکفر، اور تسلیت پر یقین رکھتے ہیں، اور کفر کرتے ہیں کس کا؟ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ادیان واحد اور ابراہیمک اپروچ، ان کی دنیا بہت الگ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ والفروق بین المسلمین و بین الکافرین مقتون بحکمہ، کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے یہ کٹا ہوا ہے یا منقطع ہے بحکمہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ فلا تتغیر بتغیر الازمان، وہ کہتے ہیں کہ یہ چینج نہیں ہوتا، متغیر نہیں ہوتا زمانوں کی چینج ہونے کے ساتھ، یعنی کہ ایسا واضح فرق ہے جو کہ بالکل اپنے حکم کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ فمن اراد تذویب الفروق بین الادیان فقد اراد تسویہ بین توحید والشرک، تو جو کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ڈیزالو کر دے یا گھول دے
ان فرق کو ادیان کے درمیان، دینوں کے درمیان، تو بس وہ اصلاً کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ تسویت بین توحید و شرک، کہ توحید و شرک کو ایک کر دے، والایمان والکفر، اور ایمان اور کفر ایک ہو جائے، کہ وہی ہندو اور یہ سب تسلیت پر بھی ایمان لا کے ابراہمک اکارڈس، اور یہ ہم مسلمان بھی ایک، تو یہ سب کیا ہے یار؟ والایمان والکفر، ایمان اور کفر ایک ہو گیا، وہ بین اہل الجنہ و اہل النار، اور اہل جنہ اور اہل نار ایک ہو گئے۔ قال اللہ تعالیٰ، جب کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، افنجعل، کہ کیا ہم بنائیں گے المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح، ما لکم، انہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، وہ کیسی تحکیم کرتے ہیں، کیسا حکم تک کرتے ہیں، کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورۃ القلم میں آپ کو آیت مل جائے گی، بہت پیاری آیت ہے، وَلَا تُحِبُّ وَأَيِّ دِينٍ وَأَيِّ خَيْرٍ فِي مَن يَمْنَعُ الْعُلَمَاءَ مِن تَبْلِيغِ الدِّينِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کیسا دین ہے اور کیسی خیر جو منع کرے علماء کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے سے۔ وَيَأْذُنُ الْعُلْمَانِيِّينَ من تبلیغ وحی شیاطین، اور کیا کہتے ہیں، اجازت دے علمانیین کو کہ وہ تبلیغ کریں شیطان کی وحی کی۔ وَأَيِّ دین، یعنی ایسا کون سا دین ہے اور اس میں ایسی کون سی خیر ہے جو اس ایسے کام کرے۔ وَأَيِّ دِينٍ وَأَيِّ خَيْرٍ، اور وہ کہتے ہیں ایسا کون سا دین اور کون سے خیر ہے، فی من یمنع المدارس الدینیہ وعلوم شرعیہ الالہیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا دین ہے اور کون سی خیر ہے جو منع کرتی ہے مدارس دینیہ کو اور علوم شرعیہ کو، جو کہ اللہ کی طرف سے الہی ہیں، ان کو منع کرتی ہے کہ وہ اپنا دینی کام کریں۔ وَيَأْذِنُ، اور اجازت دیتی ہے، وَيَأْذُنُ فی مدارس الماسونیہ وصالات الرقص والغنا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ ماسونی مدارس کو جو ہے اجازت دیتی ہے، یعنی آج کل یہ سب ہو رہا ہے ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں۔ وصالات الرقص والغنا، سالون عربی میں جو ہے نا وہ سیلون کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، تو صالات الرقص یعنی کہ محفل، یہ جو ناچنے گانے کے سیلون ہوتے ہیں، اور غنا کے گانے بازی کے، ان کو اجازت دینا۔ وہ اکبر خیانت للاسلام وہ جریمت فی التاریخ، وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جرم ہے نا تاریخ میں، اور سب سے بڑی خیانت اسلام کے لیے، ان یکون الدفاع عن دیار المسلم، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ دفاع جو ہے نا وہ دیار مسلمین سے کرنا پڑا۔ والمستضعفین من المؤمنین جریمۃ موجبۃ للمحاکمۃ والحبس الطویل ویکون ھذا باسم الدین، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سب حرکتوں کو دین کا نام دیا گیا، دیار مسلمین کی طرف سے دفاع کیا گیا۔ والمستضعفین من المؤمنین جریمۃ موجبۃ للمحاکمہ والحبس الطویل، اور اسی طرح جو ہیں جو کمزور تھے مومنین میں سے، سب سے بڑا جریمہ جو ہے اور جرم ہے وہ کیا تھا کہ محاکمہ، یعنی ان کو اوپر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، والحبس الطویل، اور ان کو بہت لمبے عرصے جو ہے کسی جگہ بند رکھنا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ کثیر من المشائخ والجماعات یترکون مناصرت المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مشائخ اور جماعتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کو ترک کر دیتی ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ومعونتہم والقیام بعقیدۃ الولاء والبراء، اور ان کی معاونت چھوڑ دیتی ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا ولاء والبراء میں، نعیا بانفسہم وجماعتہم عن وصفہم بالارہاب والتطرف، وہ کہتے ہیں کہ نعیا بانفسہم، یعنی کہ وہ اپنی جانوں کو دور کر لیتے ہیں، وہ جماعتیں اور اپنی جماعتوں کو، عن وصفہم، کہ کہیں ان کے اوپر یہ الزام نہیں بالارہاب والتطرف کہ یہ جو ہے ارہابی ہیں، جنگ مسلط کرنے والے یا ڈرانے والے، تو وہ اس ڈر سے مسلمانوں کی نصرت نہیں کرتے۔ وہ تطرف یعنی ارہابی
ڈرانے والی، اسکیئر کرنے والی، اور تطرف ایکسٹریمزم، ایک طرف کی طرف جانا، ایکسٹریم کی طرف چلے جانا، تو وہاں سے نکلا ہے. یعنی کہ کہیں ہمارے اوپر ایکسٹریمسٹ ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے، اس ڈر سے وہ لوگ جماعتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اور کثیر من العلماء والمشائخ واللہ و رسول، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اور اس کے رسول کی، وہ کہتے ہیں واللہ و رسول، یہ میں نے غلط پڑھ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہے احق ان یردو، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے ان کانوں مومنین، اگر وہ ایمان رکھتے، یعنی وہ اس بات کو سمجھتے بجائے کہ غیر اللہ کو خوش کریں. ومن ارضى الناس بسخط اللہ، تو جو کوئی لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، سخط اللہ علیہ واسقط علیہ الناس، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے غصے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے غصے. ومن ارض اللہ، اور جو کوئی راضی کرتا ہے، ومن ارض اللہ بسخط الناس، اور جو کوئی جس کسی کے ساتھ بھی اللہ راضی ہوتا ہے لوگوں کی غصے کے ساتھ، یعنی لوگوں کو کسی نے غصے کر دیا لیکن اللہ اس سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ومن ارض اللہ، اور جو کوئی راضی کرتا ہے اللہ کو لوگوں کے غصے کے ساتھ، تو پھر جو ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہ و ارضى عن الناس، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے. یہ پوری لائن جو ہے نا، ومن ارضى، جس نے لوگوں کو راضی کیا، بسخط اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، سخط اللہ علیہ، تو اللہ اس پر غصے ہو جاتا ہے. واسقط علیہ الناس، اور لوگوں کو اس کے اوپر غصہ کر دیتا ہے، لوگوں کا ریتھ اور ریزنٹمنٹ ان کے اوپر آتا ہے. ومن ارض اللہ، اور جس کسی نے اللہ کو راضی کیا، بسخط الناس، لوگوں کے غصے کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وارضى عنہ الناس، اور وہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.